السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مزیدار سے چنا پلاؤ کی ریسپی، جو کہ بہت ہی مزیدار سے کھلے ہوئے چاول تیار ہوئے ہیں، بالکل دیگ اسٹائل کے۔ تو چلے جی چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ جی تو میں نے لیے ہیں 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر، 2 میڈیم سائز کے پیاز، 4 ہری مرچیں، 1 ٹیبل اسپون مرچ، 1 ٹیبل اسپون نمک، 1 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون ثابت گرم مسالہ، 2 ٹیبل اسپون املی جسے میں نے پانی میں بھگو لیا، 1 ٹیبل اسپون میں نے لی ہے ہری مرچوں کا پیسٹ، 1 kg میں نے لیے ہیں چاول جسے 10 سے 15 منٹ کے لیے میں نے پہلے بھگو لیا تھا، اور 2 کپ میں نے بھر کے لیے تھے چنے کے جسے میں نے بوائل کر لیا ہے۔ 1 کپ کوکنگ آئل لے کے میں اس میں پیاز کو براؤن کرنے والی ہوں۔ پیاز ہم نے اتنا براؤن کرنا ہے جس طرح ہمیں چاولوں کا کلر چاہیے۔ مجھے تھوڑا سا ڈارک کلر پسند ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ڈارک کروں گی، آپ چاہیں تو اس کو لائٹ کلر بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ چاہیں آپ کو چاولوں کا کلر پسند ہو۔ جی تو پیاز براؤن ہو چکا ہے، میں اس میں 2 سے 3 گھونٹ پانی کے ایڈ کروں گی اور اس میں مزید 2 سے 3 منٹ کے لیے پکاؤں گی۔ جی تو ہمارا پیاز بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اب اس میں ہم اسپائسیز ایڈ کریں گے۔ میں نے 2 میڈیم سائز کے لیے ہیں ٹماٹر، آپ چاہیں تو چھلکے اتار کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون لی ہے ہری مرچوں کا پیسٹ جسے میں نے کونڈی میں پیس لیا تھا۔ اب اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل اسپون لال مرچ، آپ چاہیں تو پسی ہوئی مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون میں نے لی ہے ہلدی، 1 ٹیبل اسپون میں نے لی ہے دھنیا پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے نمک، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں، ویسے 1 kg کے حساب سے بالکل پرفیکٹ نمک ہے۔ 1 ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے ثابت گرم مسالہ۔ اب اس میں 10 منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھون لوں گی تاکہ مسالہ بالکل ایک جیسا ہو جائے۔ جی مسالہ بالکل ایک جیسا ہو گیا، ٹماٹر اچھے سے گھل گئے ہیں، آئل اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب اس میں ایڈ کر دوں گی چنے۔ جی تو چنے ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اسے 10 منٹ کے لیے بھونوں گی۔ اگر بیچ میں مسالہ نیچے لگنا سٹارٹ ہو گیا تو میں اس میں 2 سے 3 گھونٹ پانی کے ایڈ کروں گی اور اسے 10 منٹ کے لیے بھون لوں گی۔ جی تو چنوں کو بھونے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس میں اپنے چاولوں کے اکارڈنگ پانی ایڈ کر لوں گی، جتنے چاول ہوں گے اس حساب سے پانی ایڈ کر لوں گی۔ چاول اگر نئے ہوں تو وہ ذرا کم پانی لیتے ہیں، پرانے ہوں تو وہ بالکل پورا پانی لیتے ہیں۔ تو میرے چاول تھوڑے نئے تھے تو میں نے اس میں تھوڑا سا کم پانی ڈالا ہے۔ اب میں ویٹ کروں گی پانی کو جب تک بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا، بوائل آئے گا تو میں اس میں چاول ایڈ کر لوں گی۔ یہ تو پانی کو بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، اس میں نے ایڈ کیے ہیں ہری مرچیں، اور اب اس میں ایڈ کر دوں گی املی جو ہم نے 2 ٹیبل اسپون بھگو کر رکھی تھی، وہ ایڈ کر دوں گی۔ اب اس کو میں 5 منٹ کے لیے پکاؤں گی اور پھر اس میں ایڈ میں کروں گی چاول۔ جی تو پانی کو بوائل آ گیا تھا، اب اس میں نے ایڈ کر دی ہیں چاول اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کا ویٹ کروں گی جب پانی کم ہونا، خشک ہونا سٹارٹ ہو جائے۔ جی تو چاولوں کا پانی ہمارا خشک ہو چکا ہے، اب اسے ہم مکس کر لیں گے، بالکل ہلکے ہاتھوں سے، ہم نے اسے زیادہ زور سے چمچ نہیں ہلانا ورنہ چاول ٹوٹ جائیں گے۔ اور ایک دفعہ ہلانے کے بعد ہم اسے 15 منٹ کے لیے لو فلیم پر دم لگا دیں گے اور 5 منٹ بعد ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے۔ جی تو 15 منٹ کے دم کے بعد چاول ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، دیکھیں کتنا کھلا کھلا چاول بنایا۔ آپ چاہیں تو اس میں دم کے وقت زردہ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے ایڈ نہیں کیا تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ جی تو مزیدار سے چنا پلاؤ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں۔
ایوری تھنگ اس میں پرفیکٹ ہے. نمک مرچ بالکل 1 kg کے حساب سے میں نے آپ کو بتائی ہے. آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ضرور آپ کو چاولوں کی ریسیپی بہت پسند آئے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.